الرحمن الرحیم فبین انا فی ذالک، بس اس درمیان کہ میں اس حال میں تھا کہ میں کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا، مختلف قسم کی رکاوٹیں اور موانع سامنے آتے رہے اور میں اس کام کو شروع کرنے سے پیچھے ہٹتا رہا۔ اقدم رجلا واخر اخرى، ایک پاؤں آگے بڑھاتا اور دوسری پاؤں پیچھے ہٹا دیتا، یعنی کبھی ارادہ پیدا ہو جاتا اور کبھی ارادہ پھر ختم ہو جاتا اور مشکلات کا سوچ کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا۔ واجری شوطن، اور ایک چکر میں کاٹتا، ثم ارجع قہقرا، اور پھر پلٹ کر الٹے پاؤں واپس ہو جاتا۔ یہ محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اقدم رجلا واخر اخرى، مطلب 6 اور 5 کے اندر جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس طرح تعبیر کرتا ہے۔ قہقرا کہتے ہیں پچھلے پاؤں لوٹنا، واپس پلٹ کر آ جانا۔ استفتن اجل اخوانی، کہ اچانک میرے بھائیوں میں سے بڑے بھائی نے بھانپ لیا۔ تفتن کا مطلب ہوتا ہے بھانپ لینا، تفتن یا تفتن کسی چیز کو جان لینا۔ فتین اسے کہتے ہیں نا، ذہین آدمی کو فتین کہتے ہیں، جو ذہین ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو بھانپ لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ تو اچانک بھانپ لیا یا جان لیا میرے بھائیوں میں سے بڑے بھائی نے، لدیا میرے یہاں، یعنی میرے یہاں جو بڑا آدمی ہے، وہ اکرم خلانی علیہ، اور میرے دوستوں میں سے سب سے معزز ہے، محترم ہے میرے لیے، محمد المعروف بالعاشق، محمد جو عاشق کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے۔ یہ حضرت کے خالہ زاد ہے، محمد عاشق الپلتی ان کا نام ہے۔ یہ حضرت کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور بعد میں بڑا نام حاصل کر گئے۔ جب حضرت مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی ہجرت پر تشریف لے کر گئے تھے، 4 سال وہاں گزار کر آئے تھے، تو یہ محمد عاشق قلتی رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ 1176 کو حضرت کی وفات ہوئی تو 1187 کو ان کی وفات ہوئی۔ حضرت کے کچھ سالوں کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی کئی کتابوں کی تصنیف کی۔ بہرحال اب یہ آدمی اس کتاب کے لکھنے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بس اوقات ہم سے کوئی شخص کوئی درخواست کرتا ہے، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو دیکھو، باتوں کو دیکھو، کیا سوال کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی ہے لیکن اس کے لیے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے ترجمان القرآن کے نام سے قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ایک افغانی لڑکے کی وجہ سے میں نے لکھی۔ وہ مجھ سے پڑھتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے لکھنا ہے، تو میں ان کے لیے لکھتا تھا۔ کتاب اختتام تک پہنچی، وہ افغانی لڑکا کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کتاب کے لکھنے کا باعث وہ ایک لڑکا بن گیا۔ علامہ جامی رحمہ اللہ نے شرح جامی اپنے بیٹے کے لیے لکھی، لیکن آج پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی۔ تو اس قسم کی اگر کوئی درخواست کسی ایک آدمی کی طرف سے بھی آ جاتی ہے تو پھر سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو، اور ذریعہ یہ بندہ بن گیا، بہانہ یہ بندہ بن گیا، اب مجھے اس پر کام کر لینا چاہیے۔ میں نے جو اشباح والنظائر کا ترجمہ لکھا، وہ حقانیہ کے 2-3 طلبہ تھے تخصص کے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ آ جائیں، ہمیں تکرار کرائیں۔
میں نے کتاب نہ پڑھی تھی، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی، ہمارے نصاب میں بھی شامل نہیں تھی، لیکن میری ایک عادت تھی کہ استاد نے مجھے کہا تھا کہ آپ سے اگر اس طرح علمی مطالبہ کوئی کرتا ہے تو اس کو نہ نہیں کہنا ہے، اس کو نا امید نہیں کرنا ہے۔ تو میں اپنی اس عادت کے مطابق ان سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، پھر پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں کلاس چلا گیا، پہلی مرتبہ کتاب اٹھا رہا ہوں، لیکن میں نے ڈائریکٹ ان کو تکرار شروع کرا دی، تقریباً 17-18 صفحے میں نے فی البدیہہ ان کو تکرار کرا دی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ استاد جی اب سماعی امتحان آ رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، تو یہ جو ہم نے کچھ پڑھا ہے اس کا ترجمہ آپ میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے۔ کمرے گیا، میں نے کہا مطالعہ تو کرنا ہی ہے بہر صورت، کیونکہ یہ نصاب کی کتاب ہے، اگرچہ ہم نے نہیں پڑھی، ہمارے نصاب میں شامل نہیں تھی، لیکن عمومی طور پر تمام تخصصات میں یہ پڑھائی جاتی ہے، لہٰذا مجھے تو اس کا مطالعہ کرنا ہی ہے۔ تو میں مطالعہ بھی کرتا گیا اور لکھتا بھی گیا، تو اللہ کی فضل سے 2 مہینوں میں وہ کتاب تیار ہو گئی۔ اس طرح یہ قطبی کی شرح میں نے لکھی ہے۔ یہ مدرسے کے طالب علم تھے، وہ سمجھ نہیں جاتے تھے، تو کبھی مغرب کے بعد آتے تھے، کبھی عشاء کے بعد آتے تھے، تو تکرار کریں۔ میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوتا تھا، ان کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، مصروفیات بھی بہت ہوتی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ روز روز کا سبق تمہارا لکھ کے دے دیا کروں گا، حالانکہ میں پڑھاتا نہیں تھا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ سماعی کا نصاب تیار ہوا، پھر وہ ششماہی کا مطالبہ کرنے لگے، تو ششماہی میں پوری کتاب تیار ہو گئی۔ یہ طلبہ کی کہنے پر۔ اسی طرح یہ جو بنات میں ایک کتاب تیار ہوئی، تیسیر مصطلح الحدیث کے نام سے بنات میں ایک کتاب داخل نصاب ہوئی، یہ بہت مشکل تھی، اس کے پڑھانے والے نہیں تھے۔ ہمارے مدرسے میں جو استاد تھے وہ کبھی کبھی آ کے مجھ سے پڑھتے تھے، پھر جا کے اوپر پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں، کیونکہ کوئی شرح نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایک دوست کے ساتھ میں نے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ اس کا ترجمہ لکھیں، بہت اہم ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا، تو تقریباً 40-42 دنوں میں ترجمہ کی تکمیل ہو گئی۔ اب دیکھیے ایک ایک آدمی کبھی کبھی ذریعہ بن جاتا ہے، اس کو جو ہے نا ٹرخانا نہیں ہوتا۔ یہ عوامل النحو کی شرح میں نے لکھی، وہاں بنا میں پڑھاتا تھا، تو بچیاں ہوتی تھی، وہ کہتی تھی آپ آرام آرام سے پڑھائیں تاکہ ہم لکھتے جائیں۔ میں نے کہا میں کتنا آرام سے پڑھوں؟ اب وہ خواتین میں ہوتا ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نقل نہیں کرتی، اگر میں نے لکھا اور آپ نے نہیں لکھا تو پھر میں نے آپ کو دکھانا نہیں ہے، تو ہر ایک لڑکی اپنے لیے الگ الگ لکھتی تھی۔ تو میں نے کہا یار میں ہر ایک کے لیے رک کر کیسے پڑھاؤں؟ تو پھر میں نے یہ کیا کہ عوامل النحو کا ایک سبق تیار کر کے میں نے ان سے کہا کہ میں کتاب تیار کر کے تمہیں دے دوں گا، یہ الگ الگ ہر ایک کو میں نہیں لکھوا سکتا۔ تو تقریباً چند ہی دنوں کے اندر وہ عوامل النحو کی شرح بھی تیار ہو گئی، جواہر النحو کے نام سے۔ اللہ کے فضل سے اتنی مشہور، اتنی زیادہ چل رہی ہے۔ ایک آدمی نے بدر ٹاؤن کے سلام مارکیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے کال کی، مجھے جانتے نہیں تھے، کہتے ہیں میں نے بہت شروعات دیکھی، آپ کی شرح دیکھی، دل خوش ہوا، تو اس کے اوپر آپ کا نام تھا، نمبر تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو فون کر دوں، خوشی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ایک ایک آدمی اس کا باعث بنتا ہے، ایک ایک آدمی اس کا باعث بنتا ہے۔ ابھی دیکھیں اتنی اہم کتاب کا باعث بننے والا آدمی ایک ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں یہ محمد عاشق لا زال محفوظا من کل تارک و غاسق، اللہ ہمیشہ اس کو محفوظ رکھے ہر قسم کے آنے والے آفات اور مصائب سے۔ تارک ویسے کہتے ہیں رات کے آنے والے، لیکن یہاں سے رات میں آنے والے دشمن مراد ہے۔ غاسق اندھیروں کے اندر چھپ جانے والا، غاسق چھپنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی رات کے اندھیرے تاریکیاں مراد ہے، یعنی رات کے اندھیرے تاریکیوں اور ہر قسم کے مصائب سے، تکلیفوں سے، آفات و بلیات سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ رحمہ اللہ بمنزلت هذا العلم وفضائلہ۔ یہ تفتن سے تعلق رکھتا ہے یہ لفظ، یعنی وہ بانپ گئے، وہ جان گئے، کس چیز کو جان گئے؟ بمنزلت هذا العلم وفضائلہ، اس علم کے منزلت، مرتبت، مقام اور فضائل و فضیلت کو جاننے لگ گئے۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے۔ وَأُلْهِمَ،
اور ان کو الہام کیا گیا ان السعادت لا تتم الا بتتبع دقائقہ وجلائلہ، سعادت حاصل نہیں کی جا سکتی، سعادت اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتی الا بتتبع دقائقہ، مگر یہ کہ اس علم کے دقائق کا تتبع تلاش کیا جائے، وجلائلہ، اور ان کے جلائل، جلیلت ان کے جمع بڑے بڑے معاملات، اس کے مشکل اور اس کے بڑے معاملات کے تتبع تلاش کیے بغیر سعادت حاصل کرنا اور اس میں کمال تک پہنچنا یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، کوئی بھی منزلت آپ نے حاصل کرنی ہے تو محنت کیے بغیر وہ مقام و مرتبہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ کہتے ہیں یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی تھی کہ میں نے اگر یہ مقام اور یہ سعادت حاصل کرنا ہے تو پھر میرے لیے مشقت برداشت کرنا ہے، مجھے کیا کرنی ہے؟ مشقت برداشت کرنا ہے۔ دقائق دقیقت ان کے جمع ہے، مشکل معاملہ کو کہتے ہیں، جلائل جلیلت ان کے جمع ہے، بڑے معاملات کو کہتے ہیں۔ سعادت کہتے ہیں معاونت اللہ فی الخیر، خیر میں اللہ کی طرف سے جب معاونت حاصل ہو تو یہ نیک بختی اور سعادت ہے۔ نیک بختی اور نیکی کے کاموں میں اللہ کی طرف سے معاونت کا نہ ملنا یہ بدبختی اور شقاوت ہے، بدبختی اور شقاوت ہے۔ وعرفہ، اور وہ یہ بات بھی جان گئے، انہ لا یتیسر له الوصول الیہ، کہ اس علم تک پہنچنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، الا بعد مجاہدۃ الشکوک والشبہات، مگر شکوک و شبہات کے ساتھ کشتی اور مجاہدہ لڑنے کے بعد، اس سے پہلے یہ ممکن نہیں۔ دیکھیں، اسرار و رموز کے فن کو شروع کریں گے تصوف کے مقام پر جائیں گے نا، تصوف والے متصوفین کو کبھی دیکھا ہے؟ یہ اپنی ابتدائی زندگی میں پاگل بن جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ پھر ان کی طبیعتیں درست ہونا شروع ہو جاتی ہے اور شریعت ان کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، پھر خلاف شریعت ان سے کام بہت کم سرزد ہوتا نہیں ہے، لیکن شوروں میں یہ مجازی بن جاتے ہیں، مجذوب مجانین بن جاتے ہیں، کبھی ان کے اوپر کیا حالت طاری ہو جاتی ہے، کبھی کیا طاری ہو جاتی ہے، مختلف قسم کے شکوک و شبہات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور پھر ان شکوک و شبہات کے مقام سے نکلنے کے بعد جب وہ صحیح جستجو کے اندر وہ ہوتے ہیں، اس کی متلاشی ہوتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو پھر ان کو حق کا راستہ مل جاتا ہے، شکوک و شبہات سارے کے سارے رفع دفع ہو جاتے ہیں اور یقین اور ایمان کے درجے تک جا پہنچتے ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ اس فن میں بھی شکوک و شبہات سے کیا کرنا پڑے گا؟ مجاہدہ کرنا پڑے گا، کشتی لڑنی پڑے گی، اور جب شکوک و شبہات انسان کے اوپر وارد ہونے لگ جائے تو حق کی تلاش کے لیے سرگردان رہنا پڑے گا، حق کی تلاش کے لیے سرگردان رہنا پڑے گا، ورنہ اگر یہی پر رک گئے نا تو گمراہی میں جا پہنچے، کیونکہ ایمان کے اندر اب تزلزل وہ شکوک و شبہات سے بھر گیا۔ اب یہاں اگر جستجو حق و صادق نہ ہوئی تو پھر کیا ہے، انسان ہمیشہ کے لیے وہمی بن جاتا ہے، شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ومقابلۃ الاختلاف والمناقضات، اور اس طرح اختلاف اور مناقضات کی تکلیفوں کو جھیلنا، ان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ساتھ وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ ولا یستدب له الخوض الا بسعی رجل، اور اس علم کے اندر گھسنا یہ اس کے لیے درست قرار نہیں پاتا الا بسعی رجل، البتہ کسی ایسے آدمی کی محنت، سعی، کوشش اور جد و جہد سے، یکون اول من قرع الباب، جس نے اس علم کے دروازے پہلے کٹکھٹائے ہو، تو پھر ایسے آدمی سے معاونت حاصل کرتے ہوئے ہی اس فن کے اندر مہارت پیدا کی جا سکتی ہے، کمال تک پہنچا جا سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ استاد کے بغیر علم حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اپنے ذاتی مطالعہ سے،
وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کا مطالعہ کمزور ہے، مطالعہ بہت ہے، لیکن کتابوں کے اندر متضاد قسم کی چیزیں ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہے۔ ایک کتاب کا ابتدائی حصہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے اور آخری حصہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے، دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں مزاحمت رکھتی ہے، تضاد رکھتی ہے۔ تو ایک ایسا استاد جو ان تمام باریکیوں کو جانتا ہو، اس کے بغیر آپ ان چیزوں کے درمیان تطبیق نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں تین چیزوں کا پتہ حضرت کو چل چکا تھا۔ کیا؟ ایک، اس علم کی فضیلت، مقام و مرتبہ۔ نمبر دو، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ مشکلات اور جستجو تلاش کے بغیر میں اس علم کے مسائل اور بڑے معاملات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسرا، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ شکوک اور شبہات کے مقام سے گزرے بغیر اس علم کے اندر مہارت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ چوتھی بات، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جب تک کوئی ایسا استاد جو اس فن کا ماہر ہو اس سے مدد نہ لوں تب تک میں اس علم کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ چار باتیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی نا تو پھر آگے اس نے کیا کیا گیا تھا؟ وَكُلَّمَا دَعَا لَبَّاهُ الْأَوَابِدُ الصِّعَابُ، وہ جو ماہر آدمی ہے اس کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ اس کی صفتیں۔ اس ماہر آدمی کی پہلی صفت یہ بیان کر دی کہ اس نے اس علم کے دروازے کٹکھٹایا ہو، اس علم کے دروازوں کو کٹکھٹایا ہو۔ ایک، وَكُلَّمَا دَعَا لَبَّاهُ الْأَوَابِدُ الصِّعَابُ، اور جب بھی وہ پکاریں تو مشکل وحشی مسائل اس کی آواز پر لبیک کہہ کر سامنے آ جائے، یعنی گویا کہ اس کے سامنے مشکل مسئلہ کوئی مشکل نہ ہو۔ جب بھی کوئی اس فن کا مسئلہ آ جائے دوسرے لوگوں کے لیے وہ مشکل سے مشکل ترین ہو، لیکن اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، کیونکہ ماہر اسے کہا جاتا ہے جو فن کی گہرائیوں کو جانتا ہے، اس فن کی مشکل باتوں کو حاصل کر چکا ہوتا ہے تو وہ ماہر فن ہوتا ہے۔ ورنہ مطالعے سے تو ہر فن میں ایک حد تک آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دو صفتیں، فطاف ما قدر علیہ من البلاد، نہیں یہاں سے نہیں، یہاں سے الگ بات، یہ دو صفتیں ذکر کر دی ماہر فن کی۔ اب جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی نا کہ یہ چار کام کیے بغیر اس علم میں مہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ فطاف ما قدر علیہ من البلاد، جن جن جگہوں میں جانے کی اس کو قدرت تھی وہاں جا کر اس نے اس علم کو تلاش کیا۔ مثلا پتہ چلا کہ بھائی اس علم کے ماہر حیدرآباد میں ہے تو حیدرآباد پہنچ گئے، لڑکانے میں ہے تو لڑکانہ پہنچ گئے، کہ پکے میں ہے تو وہاں پہنچ گئے، جہاں جہاں اس کو قدرت تھی اور پتہ چلا کہ یہاں اس فن کا ماہر وہاں موجود ہے تو یہ وہیں چلے گئے۔ وبحث، اور اس نے تلاش کیا، من توسم فیہ الخیر من العباد، بندوں میں سے جس کے اندر اس نے خیر کو محسوس کیا، اس آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، بس اس کے پاس پہنچ گیا۔ وتفحص سینہم وشینہم، اور ان لوگوں کی بلائی اور برائی کا اس نے تفحص کیا، تفتیش کی، تلاش کیا کہ کس میں کوئی بلائی ہے کس میں کوئی برائی ہے، اچھی طرح پہچان۔ وصبر غثہم وسمینہم، اور ان کے دبلے اور موٹے کو آزمایا، لیکن فلم یجد من یتکلم منہ
بنافعات، یہ سارے کام بیچارے نے کر دیے، تلاش کیا، اچھے اچھے لوگوں کے پیچھے گھومتے پھرتے رہے اور ان کے سامنے ذہنی تلمذ طے کر دیا، لیکن اس کو ایسا کوئی استاد نہ ملا جو اس کو کوئی فائدہ مند بات بتا سکے، کوئی کارآمد بات بتا سکے۔ او یاتی منو بجذبۃ ساطعۃ، یا کوئی بڑکتا ہوا شعلہ اس کو فراہم کر سکے۔ بڑکتا ہوا شعلہ یعنی خود بھی اس کی پیاس کو بجھا نہ سکا کوئی، اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو اپنے سے بہتر کسی استاد کی طرف رہنمائی کر دیتا کہ بھائی یہاں تک میں آپ کے ساتھ چل سکا، اب اس سے آگے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، آپ فلاں استاد کے پاس چلے جائیں۔ تو نہ کوئی ایسے رہنمائی کسی سے ملی اور نہ کسی نے فن سمجھایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب بات آئیے سمجھ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر اور بیشتر ہمت پس جاتی ہے اور انسان گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں مقصد پورا ہی نہیں ہو رہا، بس چلے بیٹھ جائے۔ حضرت نے یہاں جملہ کا استعمال کیا لفظ کا وَتَفَحَّصَ سِینَهُ، یہ سین یہ کبھی عربی کا لفظ نہیں، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اصل میں یہاں پر استعمال ہوتا ہے زَيْنَهُ وَتَفَحَّصَ زَيْنَهُمْ وَشِينَهُمْ، یعنی ان کے اچھائیاں برائیاں سب تلاش کی۔ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَلَحَّ عَلَيَّ وَرَزَأَنِي، کہتے ہیں جب یہ دیکھا کہ اس فن کا کوئی دوسرا ماہر ہے ہی نہیں، الح الحاق کہتے اصرار کرنے کو، احزاری کرنے کو، تو اصرار کرنا شروع کر دیا۔ ورزعنی، اور مجھے نچوڑ لیا، جھنجھوڑ لیا، ایک چیز کے پیچھے پڑھ کر اس سے کوئی چیز حاصل کر، تو اس کے لیے رضا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَبَّبَنِي، اور مجھے گریبان سے پکڑ لیا، مجھے مبالغی کا ذکر کہ ایک شخص ایسے ہی آپ کے پیچھے پڑ جائے گویا کہ اس نے آپ کے گریبان کو، تو ہم کہتے ہیں نا فلاں نے تو میرے ہاتھ پر گریبان ڈال دیا ہے، مطلب مجھے ایسا تابع بنا دیا ہے کہ اب میں اس کی بات مانے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت کہتے ہیں اس نے بھی کیا کر دیا، میرے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ وَأَمْسَكَنِي، اور مجھے پکڑ لیا، میں اب ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا۔ وَسَارَ، اور ایسا ہو گیا معاملہ کہ كُلَّمَا اعْتَذَرْتُ ذَكَّرَنِي حدیث الالجام، جب بھی میں عذر پیش کرتا تو وہ حدیث الجام مجھے سنا دیتے۔ یہ بھی کمال ہے۔ اب بات سمجھ میں، آپ عذر کریں اور عذر کے پیچھے کوئی آدمی ایسا موجود ہو کہ آپ کے عذر کو ختم کر دے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آتا ہوں، گاڑی نہیں ہے، گاڑی میں دے دوں گا یار۔ آپ کہتے ہیں یار وہ میرے پاس فلاں دوست بھی آئیں گے، وہ بھی آ جائے یار، آپ نے پھر بھی آنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بھی بہانہ آپ کر دیتے ہیں تو بہانہ وہ ختم کر دیتا ہے آپ کے لیے۔ تو کہتے ہیں اس آدمی نے بھی میرے ساتھ یہی کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَفْحَمَنِي أَشَدَّ الْإِفْحَامِ، کبھی کبھی بڑے بڑے آدمی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے بھی بے جواب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس آدمی نے مجھے بدترین انداز میں بے جواب اور خاموش کر دیا، اب اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، سخت۔ حَتَّى أَعْيَتْ بِي الْمَذَاهِبْ، یہاں تک کہ میرے سارے راستے تک گئے، مسدود ہو گئے، جو بھی بہانہ کرتا وہ توڑ دیتا، جو بھی بہانہ کر دیتا وہ توڑ دیتا، اب بہانے کے لیے کوئی راستہ باقی نہ بچا۔ آیت کا مطلب ہے تکا دینا، یعنی مجھے راستوں نے تکا دیا۔ راستوں نے تکا دیا کا مطلب یہ ہے کہ بہانے اب اور تھے ہی نہیں، کون سا بہانہ کرتا وہ پھر توڑ دیتا، پھر میں کرتا وہ پھر توڑ دیتا، تو اب اور بہانے تھے ہی نہیں۔ وسالت بمعاذیر المصاعب، مصعب کی جمع پرنالی کو کہتے ہیں، اور میرے معذرتوں پر پرنالے بہہ گئے، یعنی پرنالی کے پانی نے میری معذرتوں کی جتنے بھی جمع پہنچی تھی وہ پانی بہا لے گیا۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّهَا إِحْدَى الْكُبَرِ،
اور میں نے یقین کر لیا کہ یہ تو بڑی آزمائش ہے، اب اس سے خلاصی نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات احساس، دوسری بات وَإِنَّهَا لِمَا كُنْتُ أُلْهِمْتُ سُورَةٌ مِّنَ السُّوَرِ، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی جان لیا کہ جو باتیں مجھے الہام کر دی گئی تھی نا، اب ان باتوں کی تکمیل اور اس کو پایا وجود میں لانے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک شکل اور صورت بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اب اس آدمی کے دل کے اندر ڈال دی کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور اس کو نہ رہنے دو جب تک یہ کام نہ کر جائے۔ وَأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيَّ الْكِتَابِ، اور یہ بات کہ اس بارے میں تقدیر کی کتاب میرے بارے میں چل چکی ہے کہ میرے یہ لکھا گیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب یہ عاشق پلتی کو ذریعہ بنا دیا گیا ہے، سبب بنا دیا گیا ہے کہ یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وَأَنَّهُ أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ